علمی نالج کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک جنگل کے ساتھ ایک گاؤں آباد تھا۔ وہ گاؤں ہرا بھرا اور زرخیز زمینوں پر مشتمل تھا۔ ایک دفعہ اس گاؤں میں ایک عجیب و غریب مسئلہ پیدا ہو گیا۔ جب اس گاؤں میں جس بھی دلہے یا دلہن کی شادی ہوتی اور سہاگ رات کے بعد اس دلہے کے کمرے میں اس کے گھر والے جاتے تو ان کے بستر پر شرم گاؤں کے کچھ ٹکڑے ملتے اور اس کے گھر والے سر پیٹتے رہ جاتے، لیکن ان کی لاشوں کا کہیں نشان تک نہیں ملتا تھا۔ ایسا 2-3 مرتبہ ہوا تو گاؤں والے نے شادی کرنا چھوڑ دی۔ اب نوجوان اور حسین و جمیل لڑکیاں اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھ گئیں اور اس ڈر کی وجہ سے اس گاؤں میں لوگ شادی نہیں کرتے تھے۔ اس گاؤں کے عقل مند اور نوجوان لوگوں نے بہت کھوج لگائی، لیکن کوئی بھی بات سامنے نہ آئی۔ اس گاؤں کا کسان کا بیٹا شہر میں پڑھنے گیا ہوا تھا۔ چند سال بعد وہ نوجوان واپس لوٹا تو اس کے باپ نے اس کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ سن کر وہ نوجوان لڑکا بڑا حیران اور پریشان ہوا۔ آخر ایسی کون سی وجہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایسا مسئلہ پیش آ گیا ہے اور اس کا پتہ بھی نہیں چلتا؟ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل تو ضرور نکالنا پڑے گا، کیونکہ شادی کو روک دینا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے باپ کو کہا کہ وہ گاؤں کے تمام بزرگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرے، ہم تمام مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ اس کے باپ نے تمام بزرگوں کو اکٹھا کیا اور اس نوجوان سے کہا، بزرگوں، ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے اور اس مسئلے کا بھی کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوگا۔ گاؤں والے نے سوچنا شروع کر دیا، لیکن کسی کو اس کا حل نظر نہیں آیا، کیونکہ ماں باپ یہ رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ کسی بھی بیٹی یا بیٹے کے والدین اپنی اولاد کا رشتہ نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ان کی شادی سے زیادہ ان کی جان قیمتی ہے۔ پھر وہ کھڑا ہوا اور کہا، اگر تم گاؤں والے مجھ پر اعتبار کرتے ہو تو تم کو میں ایک ایسی ترکیب بتاتا ہوں۔ تو گاؤں والوں نے کہا، تم ہمارے گاؤں کے واحد پڑھے لکھے نوجوان ہو، تمہارے علاوہ اس گاؤں میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، اس لیے ہم تم پر اعتبار کرتے ہیں۔ اس نوجوان نے کہا، میری ایک بات مانو اور کسی دلہے اور دلہن کی شادی کرو۔ ایک سہاگ رات کی رات میں دلہے کی جگہ کمرے میں گزاروں گا اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اس لڑکی کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا، لیکن میں اس بات کا ضرور پتہ لگا لوں گا کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ پہلے تو گاؤں والے سوچنے لگ گئے، انہوں نے اس پر اعتبار تو کر لیا اور دلہے دلہن کی شادی کی گئی اور دلہن کو اس کمرے میں بٹھایا گیا اور اس دلہے کی جگہ اس پڑھے لکھے نوجوان کو کمرے میں بھیجا گیا۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو اس نوجوان نے بستر کی شکل اس طرح بنا دی ایسے لگتا تھا کہ اس میں دلہا اور دلہن رہے ہیں، لیکن خود ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا اور دلہن کو بستر پر سلا دیا۔ وہ اس کی انتظار میں تھا، آخر ہر سہاگ رات کی رات کمرے میں کیا ہوتا ہے۔ آدھی رات کا وقت ہوا تو ایک ڈراؤنی شکل کا آدمی اپنے ہاتھوں میں تلوار لیے اس کمرے میں داخل ہوا اور کہا، جو چیز میرے نصیب میں نہیں ہے کسی اور کے نصیب میں میں نہیں ہونے دوں گا، اور اپنی نیام سے تلوار نکال کر دلہن پر حملہ کرنے لگا۔ تو اس نوجوان نے اس کو پکڑ لیا اور اس کی تلوار ہی اس کی گردن پر رکھ دی اور ادھر سے گاؤں والوں کو آواز لگائی تو تمام گاؤں والے کمرے میں آ گئے اور اس شکل کے آدمی کو دیکھ کر پہلے تو وہ ڈر گئے، پھر انہوں نے اس کو کرسیوں میں جکڑ لیا۔ اس نوجوان نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ، تم جوان دلہے اور دلہن کو کیوں قتل کرتے ہو؟ تو اس نے کہا، میں نے بڑے ارمانوں سے اپنی شادی کی تھی، لیکن شادی کی رات کو ڈاکو میری بیوی کو اٹھا کر لے گئے۔ میں نے اس دن سے ٹھان لیا تھا کہ میں بھی کسی کو شادی نہیں کرنے دوں گا، اور جو ایسی غلطی کرے گا اس کو میں اس انجام تک پہنچا دوں گا۔ تو اس نوجوان نے کہا، تمہارے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی تو تم گاؤں کے سرپنچ کے پاس آتے یا قاضی کی عدالت میں جاتے، تمہیں ضرور انصاف مل جاتا، لیکن ان معصوم اور بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے کا کیا فائدہ؟ اس کے بعد اس نوجوان نے اس کو قاضی کی عدالت میں پیش کر دیا اور قاضی نے اس کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا، اور اس طرح اس نوجوان کی عقل مندی اور بہادری سے گاؤں والے اتنی بڑی مصیبت سے نکل گئے۔ دوستو، مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔